امید سحر ساون کی بنیاد میں جانے، ساون کی بنیاد میں جانے کس کے آنسو ہیں۔ صدیوں پہلے شاید کوئی صدیوں بیٹھ کے رویا تھا۔ بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ برس رہی تھیں، بھیگے پروں کے ساتھ چڑیا ادھر سے ادھر چہچہاتی پھر رہی تھی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور درخت بھی خوشی سے جھومنے لگے۔ ہر طرف جل تھل مچی تھی اور وہ کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگی خاموشی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ بارشیں اداس کیوں کر دیتی ہیں بوا؟ وہ بے خودی کے عالم میں باہر دیکھتے ہوئے بولی، یوں جیسے ہر طرف اداسی نے ڈیرا ڈال لیا ہو اور سب آوازوں کو خاموش کرا دیا ہو۔ نہیں بٹیا، بارشیں کہاں اداس کرتی ہیں، یہ تو سارے منظر اجلے اور صاف کر دیتی ہیں۔ دیکھو تو ذرا، سب کچھ پانی سے دھل کر کیسا نکھر گیا ہے۔ بارش تو رحمت ہوتی ہے میری چندا۔ بوا نے پیار سے اس کی کمر سہلائی۔ برستے بادلوں نے اسے ماضی میں دھکیل دیا تھا، جب بارشیں اور زندگی دونوں اسے حسین لگتی تھیں۔ دل کا موسم اچھا تھا تو سب اچھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اچھا چلو ہٹو یہاں سے، پتہ نہیں ہر وقت کیا اول فول سوچتی رہتی ہو۔ میں پکوڑوں کا آمیزہ گھول کر آئی ہوں، جلدی سے آ جاؤ باہر، بڑے صاحب بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ بوا کھڑکی کے پردے برابر کرتے ہوئے بولی۔ بارشیں کبھی اسے بہت پسند ہوا کرتی تھیں۔ بارش میں بھیگنا، بارش کے قطروں کو خود پر محسوس کرنا، ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ یوں جیسے ساری فضا میں خوشی رچی ہوئی ہو۔ پھر جانے کیوں زندگی کا آسماں بدل گیا اور پھر بارشیں بھی بدل گئیں۔ اب برستے بادلوں کے ساتھ اداسی اور آنسو بھی برستے تھے۔ بیتا وقت، خوبصورت لمحے، جھلمل یادیں، سب کے سب سامنے آ کھڑے ہوتے اور پھر اسے کچھ بھی اچھا نہ لگتا۔ امیرہ ابراہیم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ احمد ابراہیم اور زہرہ بیگم کی محبت کی شادی تھی۔ زندگی بہت خوش و خرم گزر رہی تھی جب اچانک زہرہ بیگم کے کینسر کا پتہ چلا، اور قدرت کی ستم ظریفی یہ کہ کینسر اپنی لاسٹ سٹیج پر تھا۔ 1 مہینہ بھی نہیں لگا اور زہرہ بیگم امیرہ کو روتا چھوڑ کر دوسرے جہاں سدھار گئی۔ زہرہ بیگم کی محبت کا رنگ اتنا گہرا تھا کہ احمد صاحب سب کے لاکھ سمجھانے کے باوجود دوسری شادی پر آمادہ نہ ہوئے۔ بوا جی احمد صاحب کی دور پار کی رشتہ دار تھیں اور ان کے حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ انہیں بھی کسی مستقل ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ سو احمد صاحب امیرہ کے لیے انہیں گھر لے آئے کہ بچی کو بہرحال ایک عورت کی ضرورت تھی۔ بوا جی نے امیرہ کو اپنی اولاد کی طرح سنبھالا اور اسے بھرپور محبت دی۔ وقت کا کام گزرنا ہے، غم چاہے کتنا ہی بڑا ہو اور حالات
کیسے بھی ہوں، وقت بہرحال گزر ہی جاتا ہے۔ امیرہ بھی گریجویشن میں ہی تھی کہ اس کے لیے سعد کا پرپوزل آ گیا۔ احمد صاحب کو ہر طرح سے رشتہ امیرہ کے لیے بہترین لگا، اور یوں امیرہ سعد کے سنگ رخصت ہو گئی۔ سعد اس کے لیے بہت اچھا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ اس کی زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ہر خوشی، ہر خواہش دل و جاں سے پوری کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا زندگی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ احمد صاحب بھی امیرہ کی طرف سے مطمئن تھے۔ وہ اپنے گھر میں بے حد خوش تھی۔ اکثر جب ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں اب سب کچھ ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، تب اچانک سے ہمارے سکون کا حصار توڑتے ہوئے تقدیر اپنا بھیانک وار کر دیتی ہے۔ اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ بہت دھوم دھام سے انہوں نے اپنی ویڈنگ اینیورسری منائی۔ سب ماؤں کی طرح سعد کی امی کو بھی پوتے کا بے حد شوق تھا۔ وہ امیرہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، ضروری ٹیسٹ کروائے، اور ٹیسٹ کی جو رپورٹس آئیں انہوں نے اس کی زندگی کی ساری خوشیاں چھین لیں۔ ان کے مطابق وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ سعد اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بیوی سے محبت تو تھی، مگر اپنے والدین کی ضد کے آگے ہار گیا، اور پھر سارا خسارہ امیرہ کے حصے میں آیا۔ شادی کے صرف 1.5 سال بعد وہ طلاق کا داغ لے کر واپس آ گئی۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزر گئے تھے، مگر امیرہ کسی طرح سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ سارا دن خاموش بیٹھی خلاؤں میں تکتی رہتی، کبھی زور زور سے رونا شروع کر دیتی اور کبھی سکون کی گولیاں کھا کر سوئی رہتی۔ احمد صاحب اور بوا جی سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ اسے سمجھاتے رہتے، مگر اس کی حالت دن بدن خراب ہی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ گلی میں شور کیسا ہو رہا ہے بوا؟ امیرہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بیٹا، یہ ساتھ والے گھر میں نئے لوگ آئے ہیں، ان کا سامان آ رہا ہے، بس اسی کی کھٹر پٹر ہو رہی ہے۔ بوا چائے کا کپ اس کے آگے رکھتے ہوئے بولی۔ بیٹا، یہ آملیٹ بھی لو نا، خالی سلائس کیوں کھا رہی ہو؟ بوا نے آملیٹ کی پلیٹ اس کے آگے کی۔ دل نہیں چاہ رہا۔ وہ کافی دیر سے ایک سلائس لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آملیٹ اس نے واپس ڈال دیا تھا اور چائے کا کپ لے کر کمرے کی طرف چلتی۔ بوا اسے جاتا دیکھ کر دل محسوس کر رہ گئی۔ اس نے کھانا پینا، ہنسنا بولنا، حتیٰ کہ لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، یا پھر ٹیرس پر جا کر خاموشی سے کھڑی باہر کا منظر دیکھتی رہتی، پھر تھک کر واپس کمرے کا رخ کر لیتی۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں دنیا کی ساری خوشیاں اپنی بچی کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی، اس کے سارے دکھ سمیٹ لیتی۔ بوا جی افسردگی سے برتن سمیٹنے لگی۔ یہ والا سارا سامان ادھر سائڈ پر رکھو، اور وہ جو دوسرا کارٹن ہے اسے ذرا آرام سے اٹھاؤ، اس میں کانچ کے برتن ہیں۔ وہ تیزی سے کام کرنے والے لڑکوں کو ہدایات دے رہی تھی۔ اونچی سی پونی ٹیل کیے، متناسب سے نقوش کے ساتھ، بلا شبہ وہ ایک پیاری سی لڑکی تھی۔ امیرہ ٹیرس پہ کھڑی اس لڑکی کو ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ بڑی پھرتی کے ساتھ سارا سامان ٹھکانے لگوا رہی تھی۔
शायद उन्होंने आज ही शिफ्ट किया था। वो थोड़ी देर वहीं खड़ी सामान को इधर से उधर आता जाता देखती रही और फिर थक कर अंदर चली गई। मुझे लगता है जिंदगी इससे ज्यादा मुकम्मल और खूबसूरत नहीं हो सकती। वो शीशे के आगे खड़ी अपने बालों में ब्रश करती हुई मुस्कुराकर बोली, और जनाब, जिंदगी की ये सारी रौनक और खूबसूरती आपके दम से है। साद उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, ये आपको लगता होगा, मेरे लिए जिंदगी खूबसूरत इसलिए है क्योंकि मेरी जिंदगी में आप हैं। आपकी मोहब्बत है, आपकी तवज्जो और ख्याल है, और ये सब मुझे मुकम्मल करते हैं, कुछ ख़ास होने का एहसास दिलाते हैं। बल्कि कभी कभी मुझे यूँ लगता है जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ जिसे आप बहुत एहतियात और प्यार से रखते हैं। वो बेहद आसूदगी से बोली, और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। और जिंदगी इससे ज्यादा बदसूरत भी नहीं हो सकती। उसकी आंखें बरसने लगी, माजी की किरचियां उसकी आंखों में चुभने लगी। जिंदगी की आसूदगियों को पा लेने के बाद वो अचानक से कड़ी धूप में आ खड़ी हुई थी। आसमां से ज़मीं का सफ़र बड़ी तेज़ी से तय हुआ था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि खुशियों का ये वक्त इतनी जल्दी बदल गया है। वक्त और ज़िंदगी बदल ही जाती है, चाहे हम इसका इकरार करें या इनकार। हमारी सोच और ख्याल कुछ और होते हैं, और कातिबे तकदीर का लिखा हुआ कुछ और फिर होता वही है जो वो चाहता है। उसकी रज़ा में राज़ी होने वाले पर शुक्र उतरता है, और शिकवा करने वाला अपने आप को निढाल कर लेता है। सो वो भी ज़िंदगी से जंग लड़ते हुए निढाल हो गई थी।